السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 21 جنوری 2021۔ جو بھی سوالات اثر تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ ذاتی طور پر جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے دوبارہ۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ یہ احناف جو نماز میں بتاتے ہیں کہ فجر میں اتنی رکعت، ظہر میں اتنی رکعت، اور اس میں نفل جوڑتے ہیں۔ جیسے ظہر میں، فجر میں تو ہے نہیں، ظہر میں جیسے 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، اسی طرح مغرب میں 2 نفل، عشاء میں 2 نفل 2 بار۔ تو بہت لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی شاید اس کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ عرب دنیا سے سوال آیا ہے، دبئی سے۔ تو عرب لوگ تو ویسے بھی سنت ہی بہت کم پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ بھی بہت کم پڑھتے ہیں، تو جہاں تک ان کی نفل کا تعلق ہے وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے، اور تینوں ظہر، مغرب اور عشاء کے لیے میں تینوں میں حدیث پیش کرتا ہوں کہ جس پہ نفل کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 98 ہے۔ آپ نے فرمایا، من صلی قبل الظہر 4 وبعدها 4، کہ جس آدمی نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی، یعنی فرض نماز کے بعد 4 رکعت پڑھی، حرمہ اللہ تعالی علی النار، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، لہذا اس حدیث کی بنیاد پر احناف 2 رکعت نفل کے قائل ہیں۔ مغرب میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من رکع بعد المغرب 4 رکعات کان المعقب غزوات۔ اب اس میں بھی 2 غزوۃ بعد غزوین، فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ جس نے مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی تو اس میں 2 سنت ہو گئی اور 2 نفل ہو گئی۔ فرمایا ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک جہاد کیا اور گھر واپس آیا اور دوبارہ پھر اس نے جہاد کیا، اس طریقے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث بھی مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ عشاء کے بارے میں ہے کہ ابو داؤد کی روایت جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 197 ہے، کہ اللہ کے رسول فرمایا، فلیرکع 4 رکعات، یا بعض راوی سے ہے، یہ صحابی سے ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی، ثم یاوی الی فراشہ، یعنی فرض نماز پڑھی مسجد میں، گھر آئے 4 رکعت پڑھی، تو 2 سنت پڑھی 2 نفل پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جو 2 رکعت وطر کے بعد ہے اس کے بارے میں فرمایا، کانا یصلی بعد الوطر رکعتین، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 108 ہے۔ لہذا یہ تینوں جو نفل کی بات تھی تینوں نمازوں میں، اس کے میں نے آپ کو دلائل دیے، لہذا یہ غلط فہمی پیدا بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ہم کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ جو نفل رکھی گئی ہے اس پر احادیث موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نفل، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا بھی ہے اور کبھی کیا کیا ہے، چھوڑا بھی ہے، لہذا کوئی چھوڑ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، عطا پتہ ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلے ہفتے ایک سوال آیا تھا کہ آپس میں رشتہ داریاں کرنے پر حدیث ہے کہ بیماری پھیلتی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے لیکن میری تحقیق نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آج کے بارے میں کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ یہ جو حدیث لوگوں نے نقل کی ہے، ڈاکٹروں نے خاص کر نقل کی ہے، یہ حدیث ہمارے نزدیک گڑھی ہوئی ہے۔ یعنی گڑھی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہی نہیں ہے اور لوگوں نے اس کو گڑھ لیا ہے، کیونکہ یہ حدیث قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے جہاں پر
رشتوں کو جائز قرار دیا ہے کہ کن لوگوں سے رشتے کیے جا سکتے ہیں، اس میں سارے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا یہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، میڈیکلی لحاظ سے کوئی کہتا ہو اس پر تحقیق کرے، لیکن اس کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہونا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی کی ہے، لہذا یہ قریبی رشتہ ہے، تو لہذا وہ جو بات کہی گئی تھی پچھلے ہفتے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ واٹس ایپ پر تقریریں بھیجتے ہیں، علماء کی تقریریں بھی ہوتی ہیں، بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں میوزک کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تقریر میں میوزک تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ بہرحال اگر ان کے پاس کوئی ایسی تقریر ہے جس میں میوزک ہے تو پھر ایسی شکل میں ایسی تقریر کو نہیں سننا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک سوال لمبا ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی ایک سودا بیچتا ہے، بولتا ہے کہ اگر نقد لوگے تو یہ 100 روپے کا ہے، اگر ادھار لوگے تو 110 روپے کا ہے، اور اس 110 روپے کی قسط باندھ دیتا ہے کہ آپ جو ہے 11 روپے کر کے دیتے رہیے گا۔ مثال دے رہا ہوں ایک کہ 11 روپے کر کے آپ دیتے رہیے گا اور 10 مہینے میں آپ کا 110 روپیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ایسی شکل کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے نزدیک نقد کا ایک ریٹ ہو سکتا ہے اور ادھار کا ایک ریٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑی چیز ہے جو خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ 11 قسطیں باندھ دی گئیں، باندھنے کے بعد 11 قسط میں وہ آدمی 110 روپیہ نہیں دے سکا، خدا نخواستہ، اور 2 مہینے کے بعد پھر آیا تو اس نے کہا اب 110 روپے ہم نہیں لیں گے بلکہ ہم 115 روپے لیں گے۔ اگر وہ اس نے یہ بات کہہ دیا تو پھر اس طریقے سے قسط پہ چیزیں بیچنا جائز نہیں ہوں گی۔ ہونا چاہیے وہ 110 ہی، چاہے وہ 10 قسط میں دے یا 20 قسط میں دے، وہ رقم بڑھنی نہیں چاہیے، اور اس پہ کسی قسم کا فائن لگا دینا، جرمانہ لگا دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا کمیشن پر گاڑی خریدنا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ کمیشن کے بارے میں پوری بات کر لیتا ہوں۔ اب ہر چیز میں اس وقت کمیشن چل رہا ہے۔ ایک الیکٹریشین ہے، ایک ڈاکٹر ہیں، گورنمنٹ کے یہاں جو لوگ اسٹور کیپر ہوتے ہیں، جو سامان منگواتے ہیں، سب لوگ کمیشن کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اگر ایک آدمی زمین کہتا ہے میں آپ کو بچوا دوں گا اور دوسرے سے کہتا ہے کہ میں زمین آپ کو خریدوا دوں گا، اور دونوں کو بتا دیتا ہے کہ میرا کمیشن ہے 1% ہے، 2% ہے، 100 روپیہ جو بھی ہے بتا دیتا ہے، اگر وہ ایسا دونوں کو بتانے کے بعد کسی ایک کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، مثال کے طور پر اسے معلوم ہے کہ یہ زمین 2 لاکھ روپے کی حقیقت میں ہے اور یہاں اس کا ریٹ یہی چل رہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، ایک کسٹمر کو بتایا کہ یہ 2.5 لاکھ روپے میں بہت سستی پڑ رہی ہے، زمین لے لی جائے۔ اگر ایسا وہ کرے گا تو یہ دھوکہ ہوگا۔ اگر ہم نے تم پر اعتماد کیا کہ مجھے زمین دلوا دو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ایسی جگہ پہ زمین دلاؤ جو حقیقت میں اسی ریٹ کی ہو۔ دھوکہ نہ تو خریدار کو ہونا چاہیے اور نہ بیچنے والے کو ہونا چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی مثال الیکٹریشین کے لے لیتے ہیں۔ ہم کو اپنے گھر میں کام کرانا ہے، وہ ہم کو سامان لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ سامان لگے گا اور تم جاؤ فلاں جگہ سے خرید دو۔ وہ ان پر اعتماد کرتا ہے اور اسی دکان پہ چلا جاتا ہے۔ اس دکان پر ان کی پہلے سے سیٹنگ ہے کہ جتنا سامان ہم تم کو بیچوائیں گے، ہم اس میں اگر 2 لاکھ کا سامان ہم بیچوائیں گے تو 5% ہمارا بھی فائدہ، ہمارا بھی کمیشن ہوگا۔ اگر یہ اس طریقے سے اس کو کسٹمر بھیج کر کے پیسے لیتا ہے تو پیسہ لینا یہ جائز ہے۔ شرط کیا ہے کہ اگر اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہی سامان اگر ہم دوسری دکان پر بھیج دیں تو 2 لاکھ کے بجائے 1,90,000 میں مل سکتا ہے، اگر یہ کیا جا رہا ہے تو پھر قطعی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر اسے یہ ہو جائے کہ میں اس کو کسٹمر بھیج رہا ہوں، سامان کی کوالٹی بھی دوسری جگہ اچھی ہے اور سامان بھی سستا ہے، تو بھی جائز نہیں ہے۔
تیسری چیز جو اسی سے منسلک ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہ اگر آپ اس کو اس دکان پر بھیجیں یا نہ بھیجیں، اگر وہ خود سے اس دکان پر جاتا تو بھی اس کو وہی ریٹ ملتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ فلاں الیکٹریشین نے بھیجا ہے تو 5% تو اس کو دینا پڑے گا، لہذا 100 کا مال جو لوگوں کو دیتا ہے وہ اس کو کتنے میں دے رہا ہے، 105 میں دے رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آدمی جائے اور وہاں پر خود سے بھی خریدے تو بھی اس کو وہی ریٹ ملنا چاہیے۔ یہی معاملہ ڈاکٹرز کا بھی ہے، بڑے بڑے لیب کا ہے، جس میں چیکنگ ہوتی ہے۔ اگر یہ جو 3-4 باتیں میں نے کہیں، اگر یہ بات ہوگی تو پھر کمیشن اس میں جائز نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، برائی کو روکنے پر اسلامی پالیسی کیا ہے؟ یہ ہمارے ایک دوست ہیں چنئی کے، انہوں نے بھیجا ہے سوال۔ یہ لمبا سوال ہے، اس کو شارٹ میں کیا میں نے۔ دیکھیں، برائی کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ آپ کو بات کرتا ہوں مفتی شفیع علیہ الرحمہ کا۔ برائی کو طاقت سے روکنا وہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے اور گھر کے اس بڑے کی ذمہ داری ہے جو گھر کا بڑا ہے۔ مطلب بچہ ہے، لڑکا ہے ہمارا، بات نہیں مان رہا ہے تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے۔ شراب پیتا ہے، ہم ماریں گے۔ لیکن جو عوام میں برائیاں موجود ہیں ان کے روکنے کی پالیسی، اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اگر ہم نے روکا تو یہ اسلام سے پھر جائے گا، یا میں نے کسی چیز کے لیے، مثال طور پر لڑکے کو آپ نے کہا کہ تم روز سوتے رہتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، روز جگاتا ابا، امی روز جگاتا نہیں ہیں۔ جب تک امی ابو کو یقین ہے کہ یہ بچہ اسلام سے نہیں پھرے گا، اس کو ہر حال میں بولتے ہی رہنا ہے، پھر کسی شخص کو بھی بولتے ہی رہنا ہے۔ اگر یہ محسوس ہو جائے کہ نہیں صاحب، اگر اس کو بولا تو یہ بولے گا جاؤ تمہاری نماز، تمہارے بڑا نمازی بنے ہیں۔ اگر ایسے انکار کرنے کے چانسز ہیں تو اب آپ اس کو بولنا بند کر دیں، ورنہ اس کو بولتے رہیں۔ اگر دوسری بات، اگر اسے یہ معلوم ہے کہ میں اس کو منکر پر بولا تو یہ ہماری جان کا خطرہ ہے، اگر یہ پھر کیفیت ہے تو بھی اس کو اختیار ہے کہ وہ منکر پر بات نہ کرے اس شخص سے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شکل نہیں ہے کہ آپ زبان سے نہ روکیں۔ طاقت کے بدلے بتا دیا، زبان سے۔ یہ جو برائیاں پھیل رہی دنیا میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہم سے کیا مطلب۔ اسلام کی یہ پالیسی نہیں، ہم سے مطلب ہے۔ ایک آدمی نماز غلط پڑھ رہا ہے نماز، سجدہ کرتا ہے غلط کرتا ہے، آپ کے بغل میں پڑھا نماز، آپ نے اس کو نہیں ٹوکا، یہ غلط ہوا ہے۔ آپ کو ہر حال میں ٹوکنا چاہیے تھا۔ اب ٹوکنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ نہیں ہم سے کیا مطلب، یہ ہماری کوئی پالیسی نہیں۔ میں ایک مرتبہ جماعت میں گیا تو ایک صاحب کی عمر رہی ہوگی 80-85 سال، نماز ہمارے سامنے سنت پڑھی انہوں نے۔ وہ سجدہ جب کرتے تو 1 انچ اٹھتے اور دوسرا سجدہ کر لیتے۔ میں نے سوچا یار ابھی 85 سال کا بوڑھا ہو رہا ہے، ابھی قبر میں جا کے اس کی نماز صحیح ہوگی، کب نماز صحیح ہوگی؟ میں نے سوچا کہ ان کو بتائیں گے۔ نماز جب پڑھ چکے تو ہم نے ان کو بلا لیا، ہم نے کہا چاچا آپ نماز پڑھ ایسے پڑھ رہے تھے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے چھوٹتے ہی جو جملہ کہا وہ یہ کہا کہ میں 50 سال سے ایسے ہی یہ مرکز ہے نماز پڑھ رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کون بھی ہم نے بولا نہیں نا۔ تو میں نے ان سے کہا، سوچا کہ اب ان کو دلائل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جو نماز پڑھی امام کے پیچھے، امام صاحب نے ایسے سجدہ کیا یا آپ کی طریقے سے کیا؟ اب وہ بوڑھے صاحب پھنس گئے۔ ہم نے کہا دیکھیے اگر تمہارا والا صحیح ہے تو امام صاحب کو چلو بات کر لیتے ہیں، اور اگر امام صاحب صحیح ہیں تو تم غلط ہو، دو میں سے کوئی ایک غلط ہے۔ خیر وہ ان کی سمجھ میں آ گئی بات، لیکن انہوں نے جو سب سے پہلے اصل جو بتانا چاہتا ہوں جو عذر پیش کیا وہ کیا کہ میں اتنے دن سے یہ کام کر رہا ہوں کوئی نہیں بولا۔ یہ ہمارے نہ بولنے کا نتیجہ نکلا کہ 50 سال سے لگاتار وہ بندہ نماز غلط پڑھتا رہا۔ لہذا برائی کے بارے میں جو بتایا وہ پالیسی اسلام ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ایصال ثواب کا کھانا گھر والے کھا سکتے ہیں
اور رشتہ دار وغیرہ، یہ جو بھارت میں قرآن خوانی کے نام پہ یا 40واں کے نام پر یا تیجا کے نام پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ طریقہ ہی غلط ہے، نمبر 1۔ پھر ایک طرف تو کہتے ہیں ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے، آج 40 دن ہوئے، میں بہت غمگین ہوں، اور گھر پر دیکھ چڑھی ہوئی ہے۔ یہ کون سا غم ہے اور کون سا کھانا ہے، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی بات یہ۔ بھئی اگر آپ کے والد کے انتقال میں آپ پریشان ہیں تو پریشانی میں دیکھ تھوڑے چڑھتی ہے، اور اگر دیکھ چڑھا کر کے آپ غریب کو کھلانا ہی چاہتے ہیں تو نہ اشتہار کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ چلے جائیے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، چپکے سے کھانا پکوائیے، بندوائیے اور لے جا کر غریبوں کو تقسیم کر دیجیے۔ اور ایک اور مزے کی بات ہے یو پی میں کہ فقیر ایک ذات ہے، فقیر ایک کمیونٹی ہے، وہ فقیر تم سے زیادہ مالدار ہے اور تمہارے گھر میں آ کر کھائے گا۔ کیا بھائی ہم نے ایصال ثواب کے نام پہ فقیر کو کھانا کھلایا، وہ تم کو خرید لے فقیر جو آیا ہے کھانا کھانے، یہ بھی ایک دم غلط ہے۔ یہ جو پیشہ وارانہ فقیر ہیں ان کو کھلانے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات، ایصال ثواب کا کھانا کھلا دے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں نہ تمہارے گھر والوں کا حق ہے اور نہ تمہارے رشتہ داروں کا۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں اور 40واں کا کھانا کھاتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے کہ مطلب فقیر کا حق کھا رہے ہیں اور ڈکارے لے رہے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ آن لائن جو کلاسز چلائی جاتی ہیں اس میں پیسہ کماتے ہیں لوگ، ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ اپنا وقت دے رہا ہے، آن لائن پڑھاوے یا بے لائن پڑھاوے، بہرحال اس کا پیسہ لینا جائز ہے۔ یہ کمیشن کا سوال تھا، یہ جواب دے دیا ہے۔ پوچھا گیا استاد اور شاگردہ، یعنی محرم استاد مرد ہے اور پڑھنے والی عورتیں ہیں، یہ آپس میں کیا محرم ہوتی ہیں؟ قطعی محرم نہیں ہوتی بھائی۔ پوچھا گیا ہے کہ میری فیملی بمبئی میں رہتی ہے، بھائی بھی رہتے ہیں، اور میں بمبئی 3 دن 5 دن 8 دن کے لیے جاتا رہتا ہوں، اور میں اپنے دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہاں کے لیے مقیم ہوں۔ دل کے ارادہ کرنے سے کوئی مقیم نہیں ہوتا ہے، شرعی مسافر ہونا چاہیے۔ آپ کی بیوی بچے رہتے ہیں، کیا وہ آپ کا اصلی گھر آپ نے مان لیا ہے بمبئی کو؟ تو ٹھیک ہے، آپ پوری نماز پڑھیں، لیکن محض یہ کہ بیوی بچے رہتے ہیں اور میں آتا ہوں لہذا میں مسافر ہو گیا، میں نے ارادہ کر لیا، ایسے ارادے سے نہیں ہوتا ہے، آپ وہاں پر قصر کریں گے۔ ہاں، اگر آپ نے اس کو اپنے وطن اصلی مان لیا ہے کہ اب مجھے یہیں رہنا ہے، یہی میرا گھر ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ جیسے ہی بامبے پہنچیں گے، 1 دن کے لیے کیا 1 گھنٹے کے لیے پہنچیں گے، اگر کوئی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے اس کو اپنا وطن مان لیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عدت گزارنے کے لیے انگریزی مہینہ یا اسلامی تاریخ سے، جبکہ اگر عربی مہینے سے مانا جائے گا تو 2-3 دن کا فرق پڑ سکتا ہے، پڑھنے دیجئے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن عدت عربی مہینے سے ہی ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب جی ایس ٹی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات بنیادی طور پہ بتائیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا یہ اسلامی پالیسی نہیں ہے۔ اگر جی ایس ٹی کا ایک قانون ہے، آپ نے احتجاج کیا یا نہیں کیا، جی ایس ٹی لاگو ہو گئی ہے، تو جی ایس ٹی کے قانون کا پالن کرنا چاہیے، اور یہی معاملہ انکم ٹیکس کا بھی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر سنت پڑھ لیا اور وضو ٹوٹ گیا پھر دوبارہ وضو کیا تو کیا سنت بھی دہرائیں گے؟ سنت دہرانے کیا تھا، جب سنت پڑھے تو باوضو تھے، اب فرض پڑھنے جا رہے ہیں، دوسرا وضو کر لیا، کافی ہے، سنت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، شیعہ ہیں، اور وہ بدعت ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، اور دوسری بات انہوں نے کہی یہی وجہ ہے کہ تمہارے ہاں خطبہ میں صرف فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، بقیہ بیٹیوں کا نام آپ نہیں لیتے ہیں، یہ انہوں نے دلیل دیا ہے۔ اور پھر تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جنت کی سردارن جو ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو بقیہ بیٹیاں کہاں گئیں؟ مختصر جواب دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے، یہاں پر بیٹی نہیں کہا گیا ہے، بیٹیوں کا ذکر ہے، اور جب پلورل بہوبچن جسے ہندی میں کہتے ہیں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو کم سے کم 3 تو ہونا ہی ہونا چاہیے، لہذا جو یہ بات کہی جا رہی ہے یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو انہوں نے کہا کہ آپ فاطمہ پر ہی درود بھیجتے ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو تمہاری لکھی ہوئی ہیں اور غلطی سے ہم ان کو اپنے خطبے میں پڑھ رہے ہیں۔ میں کہیں خطبہ پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں وعلی بناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی تمام بیٹیوں پر جو ہے درود و سلام ہو۔ میں کہیں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں بولتا ہوں، لہذا جو انہوں نے بات سنی ہے وہ ایک حد تک بات صحیح ہے، اور یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم دوسرے سے متاثر ہیں اور ہم صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ پھر ایک ہی سردارن کیوں کہا گیا؟ جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اب ابو بکر کو صدیق کہہ دیا گیا تو حضرت علی کے ماننے والے یہ کہنا شروع کریں کہ علی کو صدیق کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ ایک لقب ہوتا ہے اور یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ نہیں ان کی 3 بیٹیوں کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے تب ہمارے اوپر اعتراض ہو، لہذا ایک نہ ایک کو سردارن تھا۔ یہ تو ہم مانتے ہی ہیں کہ چاروں بیٹیوں میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے بلند تر ہے۔ پوچھا گیا داڑھی کا منڈوانا گناہ ہے، گناہوں میں سے کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے؟ اور میں نے ایک تقریر میں سنا ہے کہتے ہوئے کہ جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں وہ گناہ مطلب نیکی بھی کریں تو بھی گناہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ سمجھا نہیں پایا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ داڑھی منڈانا ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ کو گناہ کی حالت میں رہنا ہے۔ شراب ایک آدمی پیتا ہے، جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت گناہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، اس وقت گناہ ہوتا ہے جس وقت زنا کرتا ہے۔ داڑھی منڈانے والا بندہ ہر حال میں اسی حال میں رہتا ہے۔ یہی بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیکی بھی کرتا رہے گا تو بھی داڑھی منڈانے کا گناہ اس کے حصے میں جاتا رہے گا۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور جو بات کہی انہوں نے صحیح کہی ہے۔ پوچھا گیا اگر فرض نماز میں غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو ہے، اور اگر سنت یا نفل میں غلطی ہو گئی تو کیا کریں؟ تو بھی سجدہ سہو کر لیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سجدہ سہو فرض کے لیے خاص ہے، بلکہ سجدہ سہو نماز کے لیے ہے، کوئی بھی نماز پڑھی جائے۔ ایک بات اور جملہ بولنا چاہتا ہوں، جیسے ہی بندہ سنت یا نفل نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، یہ حقیقت میں اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ واجب کا درجہ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نیت باندھے 2 رکعت کی، کسی وجہ سے آپ نے نیت توڑ دیا، اب آپ پر اس کی رکعت، یہ جو بھی رکعت آپ نے باندھی ہے، یہ جو توڑی گئی نماز، اس کی قضا آپ کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو جیسے ہی آپ باندھتے ہیں تو نماز ہو جاتی، ساری نمازیں۔ پوچھا گیا مطلب شادی میں دولہے کو لے جاتے ہیں مسجد میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھواتے ہیں، اور دولہا اللہ کے گھر میں گھوڑے یا سواری سے ہی جانا چاہیے، اور اللہ کے گھر میں اسے ایک آدمی لے کر جاتا ہے، پھر اس کے نکلتے وقت اس کو ایک آدمی اٹھا کر سواری پر بیٹھاتا ہے، یہ شرعی لحاظ سے کیا ہے؟ یہ سب بکواس ہے۔ یہ جو شکرانے کی نماز ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ حضرت جو ہے وہ حارل بن گئے ہیں، اتر نہیں پاتے زمین پر۔ اب حارل ایک پرندہ ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا سنتی نہ سوچے کہ حارل کیا ہے۔ حارل ایک پرندہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زمین پر جب اترتا ہے تو لکڑی لے کے اترتا ہے۔ یہ دولہے نہیں ہیں، یہ حارل ہو گئے ہیں۔ اب ان کو اتارا جائے تو یہ اتریں گے، چڑھایا جائے تو چڑھیں گے۔ ساری باتیں بکواس ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات، شادی تو زندگی کی آدھا مسئلہ ہے، اور اس کے مسائل بیان کیے بغیر اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ جو ہے وہ ٹمکٹوئیاں مار رہے ہیں، گیس مار رہے ہیں کہ کیا ہے صحیح ہے کیا غلط ہے۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں،
جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے تم کو ایسے راستے دکھلائے ہیں کہ لیلھا کا نہاریھا، جس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جیسے دن۔ اتنا واضح انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ ہم کو بتایا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے اس رسول کی تمام سنتوں کو زندہ رکھا، حفاظت کیا کہ کنفیوز نہیں ہونا۔ اپنے احکامات جو قرآن میں نازل کیے، ساری دنیا کی کتابیں آسمانی بدل گئیں، اس نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے حفاظت کی گئی کہ تاکہ آپ کی زندگی میں اللہ کی باتیں، رسول کا فرمان کبھی بھی کنفیوز نہیں ہو۔ اب اس کے باوجود آپ کنفیوز ہیں تو اپنے آپ سے کنفیوز ہیں، کنفیوز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا قرآن پڑھتے وقت اگر کسی سے بات کرے اور پھر اس کے بعد قرآن شروع کرے تو اعوذ باللہ کرے یا بسم اللہ بھی کافی ہے؟ ایسی میں نے حدیث تلاش کرنے کی کوشش کی، الگ الگ فتاوے ہیں کہ ایک آدمی اعوذ باللہ اور قرآن مجید شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، قرآن شروع کیا، اچانک موبائل آ گیا، کسی کا ٹیلی فون بات کرنے لگا، 2 منٹ کے بعد پھر قرآن شروع کیا، تو اس میں اعوذ باللہ سے پھر شروع کرے، اعوذ باللہ سے شروع کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ سے بھی شروع کر لے گا تو کر سکتا ہے۔ مجھے ایگزیکٹ اس پر کوئی حدیث یا کوئی فتویٰ نہیں مل سکا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے اگر کر لے گا تو کسی کو اختلاف ہونے کی بات نہیں ہے، بہتر وہی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ آیت شفا 7 ہیں، تو جب ایک آیت شفا ہم پڑھتے ہیں تو جب دوسری پڑھیں تو پھر اعوذ باللہ کریں۔ اس پر جو ہے نا، جب ایک آدمی لگاتار پڑھتا ہے، جیسے تراویح پڑھتا ہے، جب ایک سورت ختم ہوتی ہے دوسری سورت جب وہ شروع کرتا ہے تو احناف کا جو مفتہ بھی قول ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے اور دوسری سورت شروع کر دیتا ہے۔ وہی کیفیت یہاں بھی ہے، لہذا وہ بغیر لگاتار جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ آیت شفا 7 ہیں، اس کو میں نہیں جانتا ہوں اس کی کیا حقیقت ہے۔ پوچھا گیا کہ کوئی شخص عوام میں دوریاں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اس بات میں قرآن و حدیث نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل۔ یہ جو لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور ایک آدمی کی، آپ کو معلوم ہے جتنی لڑائیاں ہیں اس کی وجہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے، ایک شخص مراد ایک گروپ آف پیپل ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں کی بات سنیں گے اور ان کو چین نہیں ہے جب تک وہ جو دوسری جگہ پہ جا کے نہ بول دیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن میں منع ہے، حدیث پہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے تھے، کوئی اگر پہنچ گیا ایسی کوئی شکایت بات لے کر کے، آپ کہتے تھے کہ آپ ہمارے صحابہ کے بارے میں کوئی بات ہم سے نہیں بتائیں کہ میں ان کے بارے میں غلط فہمی میں ہوں۔ لیکن یہ 1-2% نہیں ہے، یہ 50 سے 70% لوگ ہیں جو یہی کام کرتے ہیں اور ہضم نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسری جگہ نہ بتا دیں، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی اگلا قدم ہو گیا، 2 آدمی جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ 2 آدمی کی دوستی کرنے میں بعض لوگوں کی رائے ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، آپ نے دوستی توڑ کر کے دشمنی پیدا کر دی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہم سے غلط فہمی میں مبتلا ہے، آپ گئے، آپ جا کر کے کہتے ہیں یار مولانا صاحب آج آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، یہ جملہ حالانکہ میں نے تعریف نہیں کی، صرف آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ جو مولانا کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے اس کی دوریاں کم ہو جائیں۔ ایسا کرنے کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ایسے مقام پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور جائے کہ ایک جگہ کی بات سن کر دوسرے کو بتا دینا اور پھر دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو جانا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس میں جو ہے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک واقعہ ہے ایک صحابی کا، اس واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو ان کی داڑھی میں ایک ہی بال تھا، تو وہ جب آتے تھے تو بیٹھے رہتے تھے، پوری داڑھی ان کو نکلی ہی نہیں، کبھی ایک ہی بال تھا۔
انہوں نے سوچا یہ ایک بال ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو داڑھی تو ہے نہیں ہے. انہوں نے اس بال کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. دوسرے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بعض روایت پہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا، اور جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا تمہارا جو ایک بال تھا وہ فرشتوں کو بہت پسند تھا، فرشتے اس سے کھیلتے تھے. یہ ایک واقعہ ہے. پوچھا گیا ہے کہ یہ واقعہ سچ ہے یا نہیں. میرے علم میں جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے. میں کوشش کروں گا اگلی بار زندگی رہی تو میں اس پر کہ یہ واقعہ کس حدیث میں ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ واقعہ صحیح ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا، اب یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کیا کیا گندا ہوا ہے. یہ شک کی بیماری ہے. کپڑا جس جگہ پہ ناپاکی لگتی ہے وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے. وہ کپڑا بھی پورا ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، وہ کپڑا کی جگہ ناپاک ہوتی ہے جہاں پر گندگی لگی ہے. بقیہ جو ہے یہ کہ کب میں بستر دھلوں کہ میں لنگی دھلوں کہ میں کیا دھلوں، یہ شک کی بیماری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ گندگی لگی ہے صرف اسی جگہ کو دھلنا ہے. پوچھا گیا کہ زیر ناف بال کاٹنے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں یہ نہ کریں، مرد جس طریقے سے بھی آپ کاٹنا چاہتے ہیں، کریم کے ذریعے، استرا کے ذریعے، بلیڈ کے ذریعے، ساری شکلیں جائز ہیں. پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب کی شادی ہو گئی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی آنا نہیں چاہتی ہے. آپ نے کہا کہ طلاق دے دو، لیکن انڈیا میں طلاق ہوتی کہاں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن صاحب نے سوال کیا ہے یہ بیچارے سمجھ نہیں پائے بات کو. ایک عورت کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ طلاق دے دیں. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت میں جو قانون بن گیا ہے کہ آپ طلاق دے ہی نہیں سکتے. بھارت میں قانون یہ بنا ہے، گرچہ وہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کہ ایک ساتھ آپ 3 طلاق نہیں دے سکتے. آپ کو 3 طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک طلاق دے دیں، عدت گزر جائے، اپنے آپ طلاق ہو گئی، ختم. اس کے بعد وہ جب جہاں چاہے وہ شادی کر لے، اور آپ تو پہلے سے بھی شادی کر سکتے ہیں. لوگ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہ دو بیوی جدا نہیں ہوتی. بیوی ایک طلاق سے بھی جدا ہو جاتی ہے. ایک طلاق دے کر کے اگر آپ خاموش بیٹھے رہ گئے، پہلی طلاق دی کسی شوہر نے، خاموش بیٹھا رہ گیا، اور 3 مہینے گزر گئے، عدت گزر گئی، جیسے ہی عدت گزر گئی اس کی طلاق واقع ہو گئی. یہ 2 طلاق اپنی پاکٹ میں رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کبھی بھی بیوی پلٹ کر آنا چاہے اپنے پہلے شوہر کے پاس تو بغیر کسی حلالہ وغیرہ کے وہ آ سکتی ہے اور اس کی بیوی بن سکتی ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب ایک صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ خود کا گھر چھوڑ کر کرائے کے مکان میں چل کر رہیں گے. مرد کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے والد صاحب ہارٹ کے مریض ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوگی، تو شرعی طور پر کون سا راستہ اپنائیں، وضاحت فرمائیں. بیوی سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آخر وہ ایسا چاہ کیوں رہی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، ایک بات. اور اگر والد کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہی بندہ ہے، تو بیوی کی بات قطعی نہ مانی جائے، والد کی بات مانی جائے اور والد کی خدمت کی غرض سے گھر میں رہا جائے. دونوں کے حقوق ادا کیے جائیں، رہنے کا سسٹم چینج کیا جائے، لیکن یہ کہ والد کو اکیلے چھوڑ دیا جائے، وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اور یہ دونوں آدمی گاؤں میں یا کہیں جا کر کرائے کے مکان میں رہیں، یہ ایک دم غلط ہے. پوچھا گیا ہے کہ چہرے پر بعض ایسی کریم لگائی جاتی ہے کہ اس کی ایک لیئر چہرے پر جم جاتی ہے، تو اگر ہم وضو یا غسل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کریم ایسی ہے کہ وہ پانی کو جذب بھی نہیں کرتی ہے، اور جو اسکن ہے، جو چمڑا ہے، اس چمڑے پہ پانی اگر نہیں پہنچتا، آپ کو یقین ہے، تو پھر ایسی کریم لگانے سے وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا. محض یہ کہ کریم ہے اور پانی جذب ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک صاحب کو بینک سے کال آئی کہ آپ 2 درہم روزانہ اور 60 درہم مہینے کی جمع کر دیں گے، اور آپ کو کوئی حادثہ ہو جائے تو دبئی یا انٹرنیشنل جگہ میں، تو اس کے بدلے میں آپ کو کہ فیملی کو
4,000 درہم پر منتھ دیا جائے گا 5 سال تک، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں، یہ انشورنس ہے جو جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر سفر شروع کیا، یہ اس کا سوال کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا کہ اگر سفر شروع کیا ہے اور شروع کرنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، جواب دیا تھا اس کا؟ نہیں دیا، ابھی نہیں دیا۔ یہ پچھلے ہفتے ایک سوال آیا تھا کہ جس پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ایک آدمی نے اپنا سفر شروع کیا، شروع کرنے کے بعد جیسے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے 7:30 بجے آج کل، یا اور پہلے ہوتا ہے، ہم یہاں سے نکلے لکھنؤ کے لیے، اب جب ہم یہاں سے نکل گئے اور ہم نے اجودھیا فیض آباد چھوڑ دیا یا اپنا گاؤں کا بارڈر چھوڑ دیا، میں مسافر ہو گیا، اب میں لکھنؤ جا کر کے عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے پوری پڑھنی چاہیے عشاء کی نماز یا قصر کرنی چاہیے؟ تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، جہاں وہ پڑھ رہا ہے وہاں پر وہ مسافر بن چکا ہے، لہذا وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس پر ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس وقت یہ فیض آباد اجودھیا سے نکلا اس وقت عشاء کا وقت ہو چکا تھا، لہذا یہ جہاں پر بھی نماز پڑھے گا اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ میں نے اس پر فتویٰ تلاش کیا، فتویٰ وہی ہے جو میں نے کہا کہ اس کو قصر کرنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ اگر عشاء کا وقت، عشاء نہ لیں مثال کے طور پر، ظہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت پورا کا پورا ختم ہو گیا اور اس کے بعد ہم نکلے، ظہر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی، اب ہم آگے جا کر کے سوچ رہے ہیں 15 منٹ کے بعد کہ اب ہم مسافر ہو گئے ہیں اور ہم نماز پڑھ لیں ظہر کی۔ اب اگر آپ ظہر پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، کیونکہ ظہر کا پورا وقت گزر گیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے؟ سفر کیا ہے، لہذا پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے غور طلب ہے اور بھی اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب مجھے پہلا بچہ، دوسرا بچہ دونوں آپریشن سے ہوا ہے اور تیسرا ہونے والا ہے، یہ بھی آپریشن سے ہوگا، تو کیا میں اب پرماننٹ جو ہے وہ اپنی نسبندی کرا سکتی ہوں، فیملی پلاننگ کرا سکتی ہوں تاکہ اب بچے مجھے پیدا نہ ہوں؟ اگر مسلم ڈاکٹر جو حرام حلال کو جانتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ اگر 3 آپریشن کے بعد اگر چوتھا بچہ ہوا تو تمہاری جان کا خطرہ ہے، اگر یہ بات وہ کہتا ہے تب پھر ایسا کرانا جائز ہے، اور محض یہ گمان کہ تیسرا ہے چوتھا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ گھر میں مچھلی پالتے ہیں تو مچھلی جو ہے وہ ایک کیس میں ہوتی ہے، تو اس کا پالنا شرعی لحاظ سے جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کسی کو قید بنانا ناجائز ہے، یہ قید ہو گیا ہے، قیدی ہو گئی۔ دیکھیں 2 طریقے کے جانور ہوتے ہیں، مچھلیوں میں بھی 2 ہوتے ہیں، ایک ڈومیسٹک کہلاتے ہیں، گھریلو جانور۔ گھریلو جانور جو مچھلیاں آپ اپنے شوق کے اس میں خوبصورتی کے لیے پالے ہوئے ہیں، اگر ان مچھلیوں کو نکال کر کے آپ تالاب میں ڈال دیں تو وہ 1-2 منٹ کے اندر کیا ہو جائیں گی؟ مر جائیں گی، اور اگر نہیں مریں گی تو دوسری مچھلیاں جو وہاں موجود ہیں وہ اس کو زندہ ہی نہیں رہنے دیں گی، وہ کھا لیں گی، کیونکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اس شو کیس میں جس میں پانی بھرا ہوا ہے، ایسی کوئی مچھلی نہیں ہونی چاہیے جو حقیقت میں ندی یا تالاب میں رہتی ہے آزاد، وہ مچھلی اس میں نہیں آنی چاہیے۔ وہی مچھلی آنی چاہیے جو خوبصورتی کے لیے پالی جاتی ہیں، اور وہ گھریلو مچھلیاں ڈومیسٹک مچھلیاں کہلاتی ہیں، ان کو پالنا جائز ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اذان کا جواب ہم لوگ دیتے ہیں تو کیا اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے؟ اس میں 2 رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے، عرب دنیا میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ اقامت کا بھی جواب دیتے ہیں، تو 2 رائے ہے اس میں۔ پوچھا گیا ہے کیا کرائے کی دکان بھی وراثت ہوتی ہے؟ یہ ایک ہمارے دوست ہیں پنجاب کے، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ان کے کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے، وہ کرائے کی دکان چلاتے تھے والد صاحب، بہت اچھی چلتی ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں سارے لوگ مل کر کے کہ اس کو وراثت بنائے، حالانکہ کرائے کی دکان ہے، یہ وراثت نہیں بن سکتی۔ یہ ایک الگ بات ہے، کرائے کی اس دکان میں جتنا سامان ہے وہ اس کے سب لوگ کیا ہے؟ وارثین ہیں۔
لیکن بذات خود وہ دکان وہ جو ہے وراثت نہیں ہے، وہ اس کا اصل مالک دوسرا ہے. اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، لیکن یہ وراثت تصور نہیں کی جائے گی. یہ اس کا پہلا پارٹ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور دوسرا پارٹ جو ہم انشاءاللہ پیش کرنا چاہتے ہیں مختصراً وہ یہ ہے، اور یہ لگاتار ہم ہر جمعرات کو پیش کریں گے، 10-12 بھی ہو سکتا ہے، کہ عوام کے اندر ہر مسئلے میں کیا کیا چیزیں غلط مشہور ہیں جبکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وضو کے بارے میں ہمارے پاس کیا غلط فہمیاں ہیں، اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. آپ دوسرا پارٹ بھی سنیے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.